میں ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک کمیٹی بنا کر لالا موسیٰ کمیٹی میں لوگوں کو اپنے جونیئرس کو بھیجیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے زبردستی سائن کروائے ہیں. یہ تمام پروسیڈنگ گورنمنٹ کے رولز اور اس کے مطابق ساری کی ساری ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرانوالا ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرات ساری پروسیڈنگ ایم او آر کر رہے ہیں. مجھے اس کے لیے کس نے فورس کیا یہی ایم او آر اور میرے سابقہ سی او سارا اسٹاف جانتا ہے. وہ سارے میرے پاس آئے کہ اس کو خاور کو معافی دے دیں. میں نے کہا یہ تو ادارے کا کام ہے, میں اینٹی کرپشن کو لکھ چکا ہوں, میں کیسے معافی دے سکتا ہوں. میرے فیملی کے اندر سے میرے سینئرز نے کہا کہ اس کو معافی. میں نے کہا جی میں نے سگنیچر کیے ہیں, میں کس طرح اپنے ادارے کا نقصان دوں. کل سے ایک سوشل میڈیا پر میرے متعلق ایک چلائی گئی موومنٹ, میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جتنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس سے میں ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک کمیٹی بنا کر لالا موسیٰ کمیٹی میں لوگوں کو اپنے جونیئرس کو بھیجیں گے. اور اسی طرح میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اصل حقائق کیا. یہ حقائق یہ ہیں جی کہ 9/4/2021 یعنی آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے یہ میں نے انکوائری اینٹی کرپشن کو دی, ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرانوالا کو, اور انہوں نے مارک کی اور یہ وہ مارک کر کے یہ آ گئی ہمارے پاس 21/4/2021 کو یہ اینٹی کرپشن ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرات کے پاس آ. یہ اس کی کاپی ہے. اس کے لیے یہ جو جتنی پروسیڈنگ ہوئی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے زبردستی سائن کروائے ہیں, یہ تمام پروسیڈنگ گورنمنٹ کے رولز اور اس کے مطابق ساری کی ساری ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرانوالا ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرات ساری پروسیڈنگ ایم او آر کر رہے تھے اور ان کی وجہ سے یہ ساری ہو رہی تھی. مسئلہ کیا ہوا کہ اس کی 2 ماہ بعد اسی چیف افسر نے اس کی حیت تبدیل کرنے کے لیے ایک سرکاری ملازم کو پیسے اور فورس کیا کہ اس کی میں مینٹیننس کرنا چاہتا ہوں چوری اور یہ شو ہو جائے کہ یہ درخواست جو ہے یہ جھوٹی ہے, میرے اوپر دی گئی ہے. جب اس نے مجھے لکھ کر دیا تو میں نے ایم آر او کو کہا کہ آپ جائیں اور اس کا دوبارہ اینٹی کرپشن کو بتائیں کہ اس کی حیت تبدیل ہو رہی ہے. انہوں نے اس سے کیوں انکاری یا انہوں نے جو اپنا ایک موقف اختیار کیا ہے وہ آپ تشریف لائیں گی انکوائری کمیٹی تو پھر دیکھیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا, مجھے اس کے لیے کس نے فورس کیا یہی ایم او آر اور میرے سابقہ سی او سارا اسٹاف جانتا ہے. وہ سارے میرے پاس آئے کہ اس کو خاور کو معافی دے دیں. میں نے کہا یہ تو ادارے کا کام ہے, میں اینٹی کرپشن کو لکھ چکا ہوں, میں کیسے معافی دے سکتا ہوں. اس کے بعد میرے بردر ان لا ہیں, میرا چھوٹا بھائی ہیں, ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, بہت بڑے رہنما ہیں, ان کا نام ہے میاں مبین حیات آف کولیاں شاپ سے. وہ تشریف لائے, ان کے ساتھ میاں اختر حیات صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں, ان سے میرا ایک رشتہ بھی ہے. ان کا جو کام سارا دیکھتا ہے ان کا نام ہے میاں ندیم. یہ دونوں تشریف میرے پاس لائے, انہوں نے کہا اس کو معافی دے دیں. میں نے کہا نہیں. پھر ہاں جو یہ ایشو بنا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے فورس کیا, یہ کیا, وہ کیا, اس کی بھی بنیادی میں وجہ بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں ایک تیل کی انکوائری کر رہا تھا کہ جس میں 2 ماہ ہو گئے مجھے بیٹھے ہوئے, اور میرے تیل کا جو میرے ادارے کا تیل ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں ہر مہینہ کمی ہو رہی تھی. اس کی جب میں نے انکوائری کی تو مجھے جو سیکٹری انسپیکٹر ہیں اور یہ دوسرے انہوں نے لکھ کر دیا کہ بہت سارے افسران یہ تیل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, جس وجہ سے یہ جو بل ہے یہ زیادہ آ رہا ہے. جب موصوف کو یہ پتا چلا کہ کیونکہ میں مقامی ہوں, میرا اس میں جب آپ کی انکوائری ٹیم آئے گی تو باقی باتیں میں اس میں کروں گا, میں ابھی قبل از وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا, وہ بھی ایویڈنس کے ساتھ بات کروں گا. اور دوسرا انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ میرا نام آئے گا میری بدنامی ہوگی, تو انہوں نے اس کو سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اس کا ثبوت آپ کے پاس ہے, یہ میرے جو ریکارڈ ہے کہ جتنا میں تیل بچا رہا ہوں, یہ سارے ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں کوئی بات زبانی کلامی نہیں کروں گا. اس کے بعد ایک اور چیز آئی, وہ ہے میں نے اے ڈی سی آر کو ایک اپلیکیشن لکھی ہے جس میں نے اے ڈی سی آر کو کہا ہے کہ لالا موسیٰ میں, ایک سیکنڈ کی, ہاں
یہ میں نے اپلیکیشن لکھی ADCR کو، یہ جو میرے سائنوں کے ساتھ ہے، یہ میں نے ان کو لکھی کہ جناب مجھے آپ وہ جو جرمانے کیے جاتے ہیں تمام غریب لوگوں کو، ریڑھی والوں کو، دکانوں والوں کو، یا کوئی شہر میں انکروچمنٹ ہوتی ہے، اس کی جو جرمانے ہیں ان کی کاپیاں جو ہے وہ میرے ریکارڈ میں بھی نہیں مل رہی، اور ADCR کو کہتے ہیں کہ ADCR کے پاس ہیں وہ کاپیاں۔ یہ آپ کے میں نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو اپلیکیشن لکھی، یہ ان کے جو ریسیو کی گئی ہے، اقبال صاحب نامی بندے ہیں، اور یہ ہے انہوں نے 9/6 کو یہ بھی قبول کیا۔ میرا موقف صرف اتنا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس ڈپارٹمنٹ جو میرا بنتا ہے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ، وہ میرا بنتا ہے جی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میرا جو ایم سی کا ہے وہ بنتا ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ برائے ڈپارٹمنٹ پنجاب۔ میں ہمیشہ اس کو جواب دے ہوں، لیکن کیونکہ یہ DC صاحب نے میری بھیجی ہے، میرے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ شکایت بھیجی ہے، تو میں یہ تمام شکایتیں بھی ان کو بھیج رہا ہوں پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور برائے اطلاع DC صاحب کو بھی بھیج رہا ہوں، اور DC صاحب سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ آپ آپ روز سہولت بازار بھی دیکھنے آتے ہیں، کھاریاں میں بھی بڑے ایکٹیو آپ کا رول ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے آپ کا ایکٹیو رول، اور اسی ایکٹیو رول میں اس بلڈنگ کو آ کر دیکھ لیں کہ کیا اس بلڈنگ میں کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے۔ اور جب میں نے وہ لکھا تو اس کی یہ جو تصویریں ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس بلڈنگ کو کہا گیا کہ یہ پیسے دیے بنائی گئی ہے، یہ آپ کے سامنے ہیں ان کی تصویریں، اور یہ لگا کر یہ ساری میں نے دی ہے، اور اسی پر یہ سائن بھی ہوئے سارے کہ جی یہاں پر کوئی کام نہیں اور پیسے نکلوائے گئے، تیل میں بھی اور اس طرح۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو اس کی پہلے انکوائری ہونی چاہیے، اور سیکنڈ جو میری کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا بھی میں اپنے وکلاء کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم جو ہمیں انصاف اور جو ہم لے سکتے ہیں انصاف، وہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں اور اپنا قانونی حق جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ بہت